شب برات میں یہ جو پاخے وغیرہ کسی نے پوچھ لیا اور آتش بازی حرام ہے، شب برات میں پٹاخے اور آتش بازی حرام ہے، کیونکہ یہ کوئی خوشی کی شب برات، کوئی برات شادی والی رات نہیں ہے. یہ برات سے مراد نجات ہے گناہوں سے اور دوزخ سے اور آفات و بلایا سے. اس سے برات پانے کی رات ہے کہ جو روئے گا، استغفار کرے گا، عبادت کرے گا، اس کو برات مل جائے گی دوزخ سے اور آفات اور بلایا سے. یہ پٹاخوں اور شورلی پٹاخوں والی اور وہ رات نہیں. اس کو سختی سے بند کیا جائے. اپنے علاقوں میں منع کریں، گھروں میں جا کے لوگوں کو تلقین کریں کہ یہ حرام کام ہے، مفت میں اپنا گناہ لے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 راتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک جمعہ کی رات اور پھر بڑی راتوں میں فرمایا 15 شعبان کی رات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات اس میں ارشاد فرمائی جو اصلاح سے متعلق ہے اور بڑی توجہ طلب، اس کو آپ ایک ایک کر کے اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں. ارشاد فرمایا کہ اس رات جو آدمی توبہ کرے، اللہ پاک آسمان دنیا پر اتر آتے مغرب کے ساتھ، غروب آفتاب جب 14 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کے ساتھ ہی اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر آ جاتے. وہ عرش اور فوق العرش اور لا مکان، اپنی شان کے لائق اللہ پاک آسمان دنیا پر اپنے بندوں کے قریب آ جاتا ہے. اور اس کی فجر تک اللہ پاک آسمان دنیا پر بندوں کے قریب رہتا ہے. ایک قربت تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، وہ قربت عامہ ہے جو کسی کی سمجھ میں آ جائے اور کوئی اس کو اپنا لے تو وہ شہرک کے بھی قریب ہے، مگر یہ قربت خاصہ ہے. اور اللہ پاک آواز دیتے ہیں، ساری رات آواز دیتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا تو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تو رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا تو میں اس کے سوال پورے کر دوں. ساری رات بلاتے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص سوال کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، میں اس کا سوال پورا کرتا ہوں اور اس رات مغفرت کر دیتا ہوں، سوائے چند لوگوں کے. چند لوگ نہیں بخشے جاتے اس رات. چند لوگ اس رات کی دعاؤں سے بھی نہیں بخشے جاتے اور لیلۃ القدر میں بھی نہیں بخشے جاتے. ان میں سب سے پہلا آدمی تو مشرک، نہیں بخشا جاتا جب تک شرک چھوڑ نہ دے. اب ساتھ ساتھ سمجھا رہا ہوں. اس کے بخشش کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس عمل کو بھی چھوڑ دے تو بخشش ہو جائے گی. مشرک جب تک شرک چھوڑ نہ دے. مشاہن کہتے ہیں جو اپنے دل میں بہت زیادہ دوسروں کے لیے بغض اور عداوت رکھے. اب اس مرض میں مبتلا ہماری بھاری اکثریت، ہر شخص کسی نہ کسی نوعیت کا الا ماشاء اللہ بغض اور عداوت دوسرے کے لیے رکھتا ہے. یہ حقد اور حسد جو ہوتا ہے اور یہ بغض اور عداوت پر جس کو خدا واسطے کا بیر کہتے ہیں، تو فرمایا بغض اور عداوت دل میں رکھنے والا اس شب برات اور شب قدر میں بھی بخشا نہیں جاتا. لہذا جب تک کوئی دل کو بغض و عداوت سے پاک نہ کر لے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تیسرا فرمایا وقاتل نفس، اور قاتل اللہ کی مخلوق کا خون بہانے والا قاتل، وہ نہیں بخشا جاتا جب تک اس کی تلافی نہ کر لے اور چھوڑ نہ دے. وقاطع رحم، اور خونی رشتوں کو کاٹنے والا، قطع رحمی کرنے والا، جو خونی رشتے ہیں ان سے قطع تعلق کرنے والا. یہ مرض بھی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ قریبی خونی رشتوں کا حق ادا نہیں کرتے اور دور دور بڑی صدقہ خیرات اور قربانیاں کرتے ہیں، یعنی قریبی خونی رشتوں پر ظلم کرتے ہیں. اقتدار میں آ جائیں تو ان کو مرواتے پٹواتے بھی ہیں. وہ غربت میں پس رہے ہوں، ہم شہروں میں دھوم دھام سے خرچے کرتے ہیں، نیک نامیاں لیتے ہیں کہ بڑے سخی ہیں، اور قریبی غریب رشتہ داروں کے گھر چولہا نہیں جلاتے، اس کے گھر دانہ نہیں بھیجتے، روٹی نہیں بھیجتے، کھانا نہیں بھیجتے. الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا قریب ہے. تو قریبی خونی رشتہ دار کا حق سب سے مقدم ہے، پڑوسی سے بھی مقدم ہے.
پڑوسی کا حق بھی قریبی خونی رشتہ دار کے بعد ہے، برابر نہیں، بعد میں آتا ہے۔ پہلا حق قریبی رشتہ دار کا، زکات کا پہلا حق بھی اس کا ہے، ماں باپ اور اولاد کو چھوڑ کر زکات کے لیے پہلا حق اس کا حق ادا کریں، حسن سلوک کریں، احسان کریں، بھلائی کریں۔ تو جو شخص کہ خونی رشتوں کو کاٹتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، وہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ اور پھر فرمایا وہ مسبل الازار، تکبر کے ساتھ اپنے کپڑوں کو نیچے لٹکانے والا، اشارہ متکبر کی طرف ہے۔ کیا؟ متکبر کی طرف۔ اسبال الازار یعنی چادر، تہ بند یا کپڑے شلوار ان کو لٹکانا پہلے زمانے میں یہ تکبر کی علامت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بڑے لوگ لمبے کپڑے رکھتے، وہ زمین پر لٹکتے تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگ خادم ان کے پیچھے سے اٹھا کر بھی چلتے تھے۔ تو یہ ایک علامت تھی تکبر کی۔ تو اس طرف اشارہ ہے استعارہ کی زبان میں کہ متکبر بھی نہیں بخشا جاتا جب تک کہ تکبر سے پاک نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وشاربن، اور شرابی بھی نہیں بخشا جاتا اس رات، نہ لیلۃ القدر میں جب تک شراب چھوڑ نہ دے۔ وقطات، اور فرمایا النمام، قطات یا نمام چغلی کرنے والا، جو پشت پیچھے غیبت کرتا اور چغلی کرتا وہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، وہ بھی، یہ چغلی کی عادت بھی عام ہے۔ ایک دوسرے کے کان بھرتے ہیں پشت پیچھے، کہتے ہیں نہیں میں کوئی برائی کے لیے نہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی شکایت نہیں کر رہا، ویسے میں کہہ رہا ہوں، یہ میں چغلی نہیں کر رہا، ویسے کہہ رہا ہوں۔ یعنی ویسے کے لفظ میں سارا ہی رگڑ جاتے ہیں۔ ویسے یہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ویسے ہم سب بولیے نا، ہم سب اہل ویسے ہیں، یعنی ویسے میں سارا کر جاتے ہیں، چغلی بھی اس میں، غیبت بھی اس میں، جھوٹ بھی اس میں، ویسے میں سارا ہی رگڑ جاتا۔ تو میں چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا بھی نہیں بخشا جاتا۔ جو ان راتوں سے اس رات کے اندر یہ بھی اصلاح ہو گئی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت چاہے، اندازہ کر لیں کہ جو قبولیت کی راتیں ہیں جس میں اللہ پاک خود بخشنے کی آوازیں دے رہے ہیں، جب ان راتوں میں بھی ان اعمال کو چھوڑے بغیر بخشش نہیں ہوتی تو باقی سال میں کہاں بخشش ہوگی؟ لہذا ان کی بخشش کا، ایسے گناہ گاروں کی بخشش کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ساتھ پہلے ان کو چھوڑ دیں، اپنی زندگیاں ان سے پاک کر لیں، شرک سے پاک کر لیں، عداوت، بغض اور عناد اور کینہ سے پاک کر لیں، قتل و غارت گری سے پاک کر لیں، قطع رحمی سے پاک کر لیں، تکبر سے پاک کر لیں، شراب سے پاک کر لیں، اور چغلی اور غیبت سے پاک کر لیں۔ ان 7 چیزوں سے اگر انسان اپنے آپ کو پاک کر لے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر اس کی بخشش و مغفرت عام ہو جاتی۔